مفتی مبشر احمد ربانی اسلامک سکالر کیا فطرانہ رقم کی صورت میں ادا کیا جا سکتا ہے یا اناج اور غلہ ہی دینا چاہیے؟ یہ مسئلہ بھی اس وقت بڑا اختلافی، عرب علماء تو جنس کے ہی قائل ہیں، لیکن عربوں میں کچھ ایسے علماء بھی ہیں جو جنس کی جگہ پر رقم دینے کے بھی قائل ہیں۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے، میری نظر میں راجح یہ ہے کہ جس شخص کے پاس جنس ہو، ذاتی اپنی جنس، گھر میں اناج غلہ موجود ہے، تو اس کو غلہ اور اناج نکالنا چاہیے، اور اگر اس کے پاس غلہ اور اناج نہیں ہے تو پھر وہ اس صورت میں رقم دے سکتا ہے۔ اس کی دلیل، ایک استدلال ہمارا یہ ہے کہ فرضی زکوٰۃ کے مسئلے میں کئی حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی شخص عامل ہے اور زکوٰۃ وصول کرنے جاتے ہیں جانوروں کی کسی سے، اور جس شخص سے جانوروں کی زکوٰۃ وصول کرنے گیا، جانوروں کی زکوٰۃ مثال کے طور پہ 2 سالہ جانور جو ہے کا بچہ زکوٰۃ میں بنتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ دینے والے کے پاس 2 سالہ ہے نہیں، اس کے پاس 1 سالہ ہے یا 3 سالہ ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو اس صورت میں حدیث ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے، اگر زکوٰۃ وصول کرنے والا 1 سالہ لیتا ہے اس سے چھوٹا جانور، تو پھر وہ قیمت کے ساتھ، یعنی وہ اس کا حساب 2 سالہ کے ساتھ پورا کیا جائے گا۔ 2 سالہ کی بھی قیمت معلوم کر لیں اور 1 سالہ کی بھی، تو جتنا قیمت کم ہوگی 1 سالہ کی، اتنے پیسے زکوٰۃ والے سے وصول کر لے۔ اور اگر زکوٰۃ لینے والا 2 سالہ کے 3 سالہ جانور لیتا ہے، بڑا جانور لیتا ہے، پھر بڑے جانور کی قیمت جتنی زیادہ ہے 2 سالہ سے، اتنے پیسے اس مالک کو دے دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرضی زکوٰۃ میں جب یہ شرعی رخصت موجود ہے کہ جو چیز زکوٰۃ میں دینی ہے وہ ہے نہیں، تو آپ اس کی جگہ پر رقم سے اس کا بدل لے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس اناج دینے کو ہے ہی نہیں، اب خود شہروں میں اکثر یہی ہوتا ہے، لوگوں کی کاشتکاری نہیں ہے، تنہا پر گزارا کرتے ہیں، مزدور طبقہ ہے، تو خود بازار سے خرید کر کھاتے ہیں، تو اپنا اناج نہیں ہے جس کے پاس، تو وہ رقم دے دے۔ اس میں بعض علماء نے اس دور میں ایک بات یہ بھی نکتہ اٹھایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو اناج ہوتا تھا نا، یہ بطور کرنسی استعمال ہوتا تھا، اناج کے ساتھ خرید و فروخت ہوتی تھی، اور یہ آج بھی ہمارے بہت دیہاتوں میں موجود ہے۔ پچھلے جب ہم سکول میں پڑھتے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، اس وقت ہم خود ایسے کرتے تھے۔ بازار میں یا پھیری والا کوئی سودا بیچنے آتا تھا تو 1 ٹوپا یا 1 پڑوپی دانے گندم دے کر اس سے چیز لے لیتے تھے، اور کرنسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، کرنسی کے متبادل ہی یہ استعمال ہوتا تھا۔ تو اس لیے بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس دور میں اناج چونکہ بطور کرنسی ہی تھا، تو آج بھی جو نا وہ کرنسی کی صورت میں ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ تو اس میں سہولت بھی ہے۔ بعض لوگ اس سلسلے بڑا تشدد کرتے ہیں، عرب علماء اور ان سے متاثر بہت سارے لوگ، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یہ اجتہادی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن ہر ایک کی بات کو سنو اور دلیل سے جو مضبوط لگے اس پر عمل کر لو، دوسرے پر نکیر نہ کرو۔ اس سلسلے میں ہمارے ایک نوجوان عالم انڈیا کے مولانا ابو الفوزان کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ، اس نے بڑا تفصیلی مضمون لکھا ہے، فیس بک پر بھی پڑا ہوا ہے، میں نے کئی دوستوں کو شیئر بھی کیا ہے، تو بڑی، اور اس میں بہت ساری مثالیں دی ہیں اسلاف کے دور میں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کے دور میں بطور کرنسی جو ہے، بلکہ درم و دینار جو ہے کرنسی، وہ بھی فدیے میں دی جاتی تھی۔ اسلاف سے یہ عمل ثابت ہے۔ یہ تھا کہ امام یحییٰ بن معین کی جو تاریخ ہے اس میں امام دوری علیہ الرحمہ نے ان سے نقل کی ہے، اور بھی بہت سارے حوالہ جات اس کے موجود ہیں۔ تو لہذا کرنسی دینے میں کباہت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اناج ہے تو آپ 1 سا اناج کا فی نفر وہ ادا کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم و اکرمکم اللہ۔